اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو مردان میں واقعہ ہوا ہے توہین رسالت کا، اور اس کے بعد لوگوں کا کیا رد عمل رہا ہے، اس بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ بحث کروں گا۔ لیکن پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں کہ اس ویڈیو میں اس شخص نے، نگار عالم نے، کس الفاظ میں انبیاء علیہ السلام کی توہین کی۔ دا سړی چې راغلی دی نو دا هم د پیغمبرۍ د درجې نه کم نه دی. درجه ورته نه ورکوو، خو بهرحال ستاسو لپاره ډېر محترم سړی دی او زه سره تاسو په یو باندې نه دی کوپریشن وکړی. اپنے لیڈر کی صفات بیان کر رہا ہے، اس صفات میں اتنا جذباتی ہو گیا ہے کہ اپنے لیڈر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میرا لیڈر جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے درجے والا بندہ ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام سے درجے میں کم نہیں ہے۔ تو دیکھو، سیاست بھی کرو، سیاست میں اپنے لیڈر کو بھی سپورٹ کرو، سیاست میں دلچسپی بھی لو، لیکن اس حد تک کہ اپنے ایمان کا خیال کرو، اپنے عقیدے کا خیال کرو، اپنے اسلام کا خیال کرو، اپنی حیا کا خیال کرو۔ آج جس سیاست میں ہم پڑے ہوئے ہیں نا، یقیناً اس سیاست کی وجہ سے ایک تو ہم اس ملک کو دیکھیں، پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے، کس نعمت کی کمی ہے۔ دین ہو یا دنیا، ساری نعمتیں اللہ پاک نے پاکستان کو دی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود بھی پاکستان کا یہ حال ہے کہ ساری دنیا میں قابل رحم بنا ہوا ہے۔ ساری دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں سارے پاکستان میں موجود ہیں، جتنے بھی حالات خراب ہیں سارے پاکستان میں خراب ہیں۔ بھائی کیوں خراب ہے؟ ان سیاسی لیڈروں کی وجہ سے خراب ہے، جنہوں نے ملک کے لیے کیا ہے، کیا تاریخ قائم کی ہے، کیا کردار ادا کیا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ملک کا یہ حال کر دیا ہے، ہماری معیشت کا یہ حال کر دیا ہے، جتنے لوگ پریشان ہیں، آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اتنی پریشانی بنی ہوئی ہے، ان لوگوں کی وجہ سے بنی ہوئی۔ ان میں کون صلاح الدین ایوبی ہے؟ ان میں کون ایسا تقوی والا، ایسا پرہیزگار بندہ ہے جن کے پیچھے آپ جاؤ گے وہ سیدھا جنت کو پہنچ جاؤ گے؟ تو ان لوگوں کے واسطے اپنا ایمان خراب مت کرو، اپنا عقیدہ خراب مت کرو۔ اس کو دیکھو کتنا خوبصورت بندہ ہے، کتنی خوبصورت داڑھی، کتنی خوبصورت پگڑی، اس کے باوجود سیاست کے دلدل میں آ کر، جلسے میں آ کر اس نے کیا کہہ دیا ہے۔ اب اس کا آخری خاتمہ کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ تو دیکھو، ان چیزوں کو دیکھو، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ تو ان باتوں کو سوچو، ان باتوں میں فکر کرو۔ اور کیا کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَرْءُ كَانَتْ لَهُ فِكْرَةٌ فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرَةٌ۔ جب انسان سوچ و فکر کرتا ہے تو ان سب چیزوں سے اس کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو ہمارے جلسوں میں آج یہ ہو رہا ہے، ہماری سیاست میں آج یہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھو، ان چیزوں سے بچو۔ ان سیاست کی وجہ سے نہ ہم نے اپنے آپ کو چھوڑا، نہ اپنے عقیدے کو چھوڑا، نہ اپنی حیا کو چھوڑا، نہ اپنی عزت کو چھوڑا، نہ اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑا، نہ اپنے آپس میں بہترین محبت والے تعلق کو چھوڑا۔ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو ایسی گالی دے رہا ہے کہ بالکل یہ بھی محسوس نہیں کر رہا ہے کہ میں اس کو گالی دے رہا ہوں۔ تو بھائی کیسے الفاظ ادا کر رہے ہیں، اپنی زبانوں سے کیسے زہر اگل رہے ہیں۔ نہ نبی کو چھوڑتے ہیں، نہ صحابی کو چھوڑتے ہیں، نہ ولی کو چھوڑتے ہیں، نہ عالم کو چھوڑتے ہیں۔ ان انداز میں ہم آ گئے ہیں، نہ کسی عام مسلمان کو چھوڑتے ہیں۔ گھر میں اپنے محبت والے رشتے ان سیاستدانوں کی وجہ سے ہم نے خراب کر لیے، اور انہوں نے ملک کے لیے کیا ہے، ملک اس جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ تو دیکھو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالو، صدق کے دل سے توبہ کرو۔ ان کے پیچھے پڑنا ہے، سیاست کرنی ہے تو اتنی کرو، اپنے حد میں رہ کر کرو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کے لیے اسلام کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر اس نے زندگی گزارنی ہے۔ بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک ایک زندگی ہے، اللہ کے نبی نے ہم کو بتائی ہے، قرآن نے ہم کو بتائی ہے، اسی کے اندر ہم نے ساری زندگی گزارنی ہے اسلام کے دائرے میں۔ اب پہلے ہم مسلمان ہیں، پہلے ہم اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، اسلام کے دائرے میں ہیں، اس کے بعد ہم کسی لیڈر کے بندے ہیں یا کسی سیاسی پارٹی کے بندے ہیں۔ تو دیکھیں، ان ساری چیزوں کو سوچ کر اپنی زندگی گزارو۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں، اسلام کے دائرے میں پابند ہیں۔ تو اس لیے جتنا بھی ہم سے ہو سکے اللہ کے لیے اس سیاست کی وجہ سے اپنے تعلقات بھی خراب مت کرو، اپنی ایمان بھی خراب مت کرو، اپنے عقیدے بھی خراب مت کرو، صدق کے دل سے توبہ کرو۔ جتنے بھی ہم نے کسی کے بارے میں یا کسی کے غلط الفاظ ادا کیے ہیں یا غلط باتیں کی ہیں، سارے پر صدق کے دل سے توبہ کریں۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ اللہ پاک ان ساری باتوں پر ہم اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔